یہ سیلڈ کافی فریش ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں صبا اور آپ دیکھ رہے ہیں صباز پلیس۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو گھر کی لک ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے۔ کافی گھر جو ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے۔ پہلے تو نظر آتا ہوگا نا کہ پیچھے تھوڑی سی وہ چارپائیاں تھیں اور کچھ مطلب پنجرے وغیرہ تھے کبوتروں کے، اور وہ نظر آتا تھا سارا کچھ۔ تو ابھی جو ہے یہ سب ہائیڈ ہو چکا ہے، اور بہت ہی اچھا سا ہم نے ایک کیبن تیار کروایا ہے، جو آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل سے میں دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے 2 پارٹ لگے ہیں اور اس میں سب کام ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ میں آپ کو راز کی بات نا یہاں سے بتاتی ہوں۔ یہ اس طرح یہ کیبن لگ گیا ہے نا سارا، تو اس کیبن کے پیچھے پھر ہم نے سارا جو کچرا تھا، جو بلیوں کی مٹی، ٹھیک ہے، اور یہ پنجرا وغیرہ، یہ فالتو کا سارا سامان، یہ دیکھیں، بلکہ آپ کو نا یہ یوں سمجھ میں آئے گا، یہ ایسے یوں کیبن بن گیا، ایسے روم کی طرح، کافی مضبوط، کافی اچھا سا۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے، یہ ایسے، ٹھیک ہے، یہ ایسے پورا ایک روم ہی بنوا لیا ہے ہم نے نا، اور یہ بہت ہی اچھا سٹائل ہے۔ اور جن کو تھوڑا سٹور ٹائپ جن کے گھر میں نہ ہونا، وہ اس طرح سے اپنے صحن میں کروا رہے ہیں، تو بہت سا کام ان کا جو ہے نا سمجھ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ باہر سے بالکل ایسے لگتا ہے، یہ ایسے، یہ دیکھیں میں آپ کو نا ایسے دکھاتی ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کیبن کی طرح بن گیا، اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اور کچرا وغیرہ اس کے اندر چل گیا، باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ صحن کی لک دیکھیں کتنی اچھی، کتنی فائن سی ہو گئی ہے، انٹرنس کی لک نا کافی اچھی سی ہو گئی ہے۔ جی تو ویورز، ابھی ہم ملتان کے لیے نکل پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے یوٹیوب کے لیے لیپ ٹاپ لینا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں جی، رات کو جا کر نا، میرے کزن کا بیٹا ہے، اس کو کافی زیادہ سینس ہے لیپ ٹاپس وغیرہ کی، اس کو ہم ساتھ میں لیں گے اور پھر ہم چلیں گے مارکیٹ۔ ابھی ہم کینٹ پہنچ چکے ہیں۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھایا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ جی، یہاں پر آفیسرس کالونی ہے نا، یہ دیکھیں گیٹ پہ ہمیں فوجی نے دروازہ کھول دیا ہے۔ ابھی ہم اندر چلے جائیں گے، اور اپنے کزن کے بیٹے کو میں ساتھ لے کر، وہ رشتے میں میرا بھانجا ہی لگتا ہے، تو اس کو ساتھ لے کر پھر ہم جائیں گے لیپ ٹاپ وغیرہ لینے، کیونکہ اس کو کافی زیادہ اچھی سینس بھی ہے، اور ہم نے کہا چلو کمپنی بھی ہو جائے گی۔ جی، یہ آ چکا ہے، ابھی ہم اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے پھر جا رہے ہیں لیپ ٹاپ مارکیٹ۔ کافی زیادہ شاپس گھومنے کے بعد اور کافی زیادہ لیپ ٹاپس چیک کرنے کے بعد پھر فائنلی ایک لیپ ٹاپ ہمیں کافی پسند آیا، تو ہم نے وہ لے لیا۔ ڈیل کا ہے، کافی اچھا لیپ ٹاپ ہے، سافٹ سا ہے۔ تو اسی دوران میں ہمیں پھر لگ گئی بہت زیادہ بھوک، ہم پھر وہاں سے نکل پڑے، اور ہم نے سوچا کہ کہیں جا کر نا زبردست قسم کا کوئی کڑھائی ٹائپ کھاتے ہیں، یا مٹن کڑھائی یا چکن کڑھائی، کچھ اس طرح کا۔ تو میری ایک فرینڈ نے بتایا ہوا تھا کہ جی یہاں پہ ایک درباری ہوٹل ہے، وہاں پہ دیسی قسم کی مٹن کڑھائی بہت زبردست ملتی ہے، آپ لوگ کبھی وہ ٹرائی کرنا۔ تو پھر میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ چلیں وہیں چلتے ہیں، اور ابھی ہم یہ جو ہے نا درباری ہوٹل پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر پھر آگے چل کر آپ کو بھی کڑھائی دکھاتے ہیں۔ ہاں جی، ہم ملتان کے درباری ہوٹل میں آئے ہوئے ہیں، اور ہاں جی مینیو بھی ہمارے پاس آ چکا ہے، اس میں سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ مٹن کڑھائی کہہ رہے ہیں، مٹن کڑھائی اچھی ملتی ہے آپ کے پاس، ہم نے زیادہ ڈشز نہیں منگوانی۔ اچھا جی، ہم نے نا پتہ آرڈر کیا ہے چکن جلفریزی اور مٹن کڑھائی، ٹھیک ہے، ابھی وہ گرم گرم آئے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ سیلڈ کافی فریش ہے، اور نائس، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ ابھی سلاد کھا رہے ہیں، ہوٹل والے پتہ کیا کرتے ہیں، پانی اور سلاد پہلے دے جاتے ہیں، جب تک گزارا کرو پھر تاکہ کھانا کم کھایا جائے، سلاد ہی کھا رہے ہیں۔
पता है आम रोटी में ना मैं इतना छोटा लुकमा नहीं लेती, थोड़ा सा इससे बड़ा लेती हूँ, तो अभी वीडियो की वजह से ना मैं छोटा लुकमा लेके खा रही हूँ। अभी जी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, बहुत थके हुए हैं। अच्छा मैं सुबह उठकर छत पर आई ना, तो मैंने देखा कि वो कल जो कपड़े धुलवाए थे ना अम्मा से, वो फिर हम उतारने भूल गए। खैर अभी उतार लेती हूँ मैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर आई थी उन किटन्स को ढूंढने जिनकी मदर को किसी ने पकड़वा के फेंकवा दिया हुआ है, तो उनको मैं दूध और बोटी वगैरह डालने आई हुई थी, क्योंकि सुबह शाम में फिर उनको डाल देती हूँ ताकि बच्चे भूखे ना रहें। तो अभी वो देखती हूँ कि कहाँ पर हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। तो बेबी कहाँ हो? ओए छदके तोते से बेबी, मम्मा कहाँ है? और मैं दूध लाई हूँ, आज बोटी लाई हूँ। लो आजो खाना खा लो, ने मिठे हैं छोटे छोटे। अच्छा व्यूअर्स मैं वहाँ पे ठहरी रही थी ना, तो ये नहीं आ रहे थे खाने, फिर मैंने दूर ठहर कर थोड़ा क्लोजअप लेके आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। अच्छा देखिए चोरी चोरी ये देखेगा, चली गई है। हाँ जी चलो, अब बाकी को भी ये ऑर्डर करेगा, आजो भाई अटैक कर दो, दूध और खाना आ चुका है। अब बारी बारी ये सारे अपनी सुनी सुनी भूतियाँ निकाल कर आएंगे और खाना खाएंगे। तो ये मुझे सीन इतना प्यारा लगा ना कि इनकी साइको समझते हुए कि ये डर रहे हैं, नहीं है आगे खाएंगे, तो मैं थोड़ा दूर होके ठहर गई हूँ। वैसे थोड़े मेरे आदी हो गए हैं, लेकिन अभी मैं इनसे काफ़ी फासले पे ठहरी हुई हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये देखो अब तीनों आ चुके हैं जी, रास्ता क्लियर है, आओ भी अटैक करो खाने पे। और ये दूध पी रहे हैं, सुकून मुझे आ रहा है, क्योंकि मुझे पता था रात से ये भूखे बैठे होंगे। तो सुबह सुबह फिर ये खा पी लेते हैं, फिर दोपहर में भी इनको दूध वगैरह जैसे रोटी छोटी कुछ होता है छोटे टुकड़े करके पराठे के वो डाल देती हूँ, और रात को भी इनको इसी तरह से बोटी और दूध दे देती हूँ ना। तो अभी ये मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं पहले से माशाल्लाह, और थोड़े थोड़े बड़े भी लग रहे हैं मुझे। अभी एक हफ़्ता तो हो गया, मानो नहीं आई, अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए, मुझे को यकीन है वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी देखा है जैसे मानो आई हुई है। ये देखें मैं इतने फासले पे ठहरी हुई हूँ। तो आप लोगों को भी कहीं छोटे किटन्स नज़र आए तो उन्हें प्लीज़ कुछ खाने के लिए डाल दिया करें। छोटे छोटे किटन्स भूख बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये शिकार करके ख़ुद तो खा नहीं सकते, तो हमारे रहमो करम पर होते हैं। मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि मैंने तकरीबन जब से चैनल बनाया ना, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ जो पिछले 2 माह से हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं ये बात डिस्कस करूं। अच्छा हुआ ये है कि 2 माह से तकरीबन ना मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो एक ही जगह के ऊपर ना स्टिल हो गए हैं, मतलब वो ना कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं। तो यानी कि वो अगर थे ना 3.50, ठीक है, वो कभी 52 हो जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं। मतलब वैसे तो मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं ना, 25,000.3, तो वो मतलब मज़ीद जो है ना आगे 350 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा तो ना मैंने ऐसे किया, मैंने यूट्यूब को एक लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखी, जिसमें मैंने उन्हें कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब वो ऐसा होना चाहिए था ना जैसे अब 25,000.4 25,000.5 ऐसे बढ़ते जाएँ। ये डॉली को मैं बाहर निकाल दूँ, ये गाड़ी में से गर्मी लग रही है। जो डॉली, ये डॉली अंदर आई हुई थी, ये देखें। ये अंदर मेरे पास आई हुई थी। अच्छा चलो जाओ। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने यूट्यूब को एप्लीकेशन भेजी, मैंने कहा जी इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं ना वो आगे नहीं फॉरवर्ड हो रहे। अब काफ़ी सारी मेरी क्लाइंट्स ने मुझे कहा हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, और बहुत सी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कहा कि हमने अपने कॉन्टेक्ट्स में भी आपका जो है दिया है नंबर, तो उन्होंने मतलब आपको सब्सक्राइब किया है, तो इसमें रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा था। अच्छा उससे काफ़ी रिलेटेड मैंने टेक वीडियोस भी देखी जिसमें मुझे अंदाज़ा हो, पता चले कि हो क्या रहा है। पहले तो मैं ये समझी कि शायद मेरा चैनल ना डेड हो गया, अल्लाह रहम करे। और जी पहले तो मुझे लगा ही ऐसे ना जैसे अल्लाह ना करे मेरा चैनल या तो डेड हो गया या डिमोनेटाइज हो गया। तो उसके लिए फिर मैं काफ़ी डिसहार्ट डिमोटिवेट सी हो गई थी। तो खैर मैंने फिर भी वीडियोज़ डालना तो छोड़ी नहीं, डालती रही हूँ। अच्छा खैर फिर उसको मैंने यूट्यूब को ना एप्लीकेशन लिखी, और उसमें मैंने उनसे कहा कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो उनका रिप्लाई नहीं आया काफ़ी अर्सा, तो फिर एक अलबत्ता उनका रिप्लाई ये आया हुआ था कि ये यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है और वो ख़ुद ही सॉल्व करेगा, आप अपना काम करते रहें
اور اپنی ویڈیوز بناتے رہیں، بلکہ انہوں نے ایک دو اور آپشنز بھی مجھے بھیجی اور فلاورز وغیرہ اور بیلونز شیلونز بھی بھیجے کہ وی آر ود یو اور یہ اس طرح سے سارا. تو میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو نیو یوٹیوبرز ہیں میری طرح جو پریشان رہتے ہوں گے کہ جی ہاں یہ کیا ہو گیا، کیوں رک گئے ہیں. اچھا باقی جو میرے ریونیو وغیرہ ہے وہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے، آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو واچ ٹائم ہے اور ویوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنریٹ ہو رہے ہیں، لیکن صرف سبسکرائبرز کو موت پڑی ہوئی ہے. بس وہی صرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں. اب ہر کوئی ان کو جو ہے مجھے سبسکرائب بھی کرتا ہے لیکن اس کا رزلٹ شو نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں چینل میں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا تھمبنیل اپلوڈ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس تھمبنیل لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں لگ رہا ہوتا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے واچ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ ریورس میں آ رہا ہوتا ہے. ویڈیو میں ہمارے اچھے ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ویڈیو میں ہمارا اچھا واچ ٹائم آتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب اتنے پوائنٹس ہمارا واچ ٹائم بڑھ جائے گا، پتہ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے نا وائٹ اسٹوڈیو میں جا کے. تو لیکن وہ بھی کاؤنٹ واضح نہیں ہوتا. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا یوٹیوب کے ہیں، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. تو میں نے سوچا کہ جو میرے نیو یوٹیوبرز ہیں یا جو بنانے کا سوچ رہے ہیں چینل، اس کو آگے چل کے اس طرح کی پرابلمز اگر فیس ہوں تو تھوڑا سا سلوشن میں بتا دوں، اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر لوں اور آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا کہ چینل ڈیمونیٹائز ہو جائے یا پھر ڈیڈ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے. اگر ایسا ہوتا نا تو آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی نہ. ہاں یہ ایک پوائنٹ بتایا ہے مجھے یوٹیوب نے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہی نہ. اگر ہوتی بھی صحیح تو مطلب ویوز 2-3 آتے یا اس طرح نہیں، آپ کو ایک اس میں فیل ہوتا. لیکن اگر آپ کی ویڈیوز پاپولر بھی ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز کے بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں، کچھ کے تھوڑا کم آ جاتے ہیں، وہ اس طرح سٹارٹ میں پرابلم چلتی رہتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں چھوڑنا، کام کرتے رہنا ہے اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارا بھی چینل جو ہے وہ لاکھوں ویوز لے کر آئے گا اور کے اور ایم لگا کریں گے ہمارے ویوز کے ساتھ. تو تب کا ٹائم بہت مزیدار ہوگا اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ محنت اللہ پاک کسی کی بھی رائے گا نہیں کرتا. ہم محنت کر رہے ہیں، ان ٹچ رہتے ہیں میڈیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور یہی لوگ ہی ہمیں آگے لے کر انشاءاللہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس لحاظ سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے چینل سے بہت زیادہ پیار ہے اور آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہی مجھے دوسرا سال ہے، میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں. 1 ایئر میرا کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس حساب سے مجھے کافی زیادہ اچھی پروگریس ہے ماشاءاللہ. میرا بہت جلد مونیٹائز ہو گیا، مجھے بہت سے سبسکرائبرز مل گئے. اچھا ہاں ایک اور بات، آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جیسے جس ٹاپک کی آپ کی ویڈیو ہے نا، اگر آپ نے اپنے چینل کو گرو بھی کروانا، اپنے چینل کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے نا، یا آپ کسی سے شارٹ آؤٹ لینا چاہ رہے ہو تو آپ کسی ایسے بندے سے شارٹ آؤٹ لیں جو آپ کی جو ویڈیو سے ریلیٹڈ اس کا بھی کنٹینٹ ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی ٹیک ویڈیوز ہیں تو آپ ولاگ والے سے کو مجھے شارٹ آؤٹ دو تو تب بھی آپ کی ویڈیوز نہیں آگے جائیں گی. تو اگر آپ کا کنٹینٹ اور ہے اور آپ کسی دوسرے کنٹینٹ سے کہتے ہو کہ مجھے شارٹ آؤٹ دو تو اس طرح سے ویڈیوز آگے نہیں جاتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پوائنٹ لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اسے شارٹ آؤٹ لینا ہے جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہو. یہ بھی ایک میرا بہت بڑا تجربہ زندگی میں گزرا ہے. آگے چل کے اس پہ بھی مزید بات کروں گی آپ سے. ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور بیل آئیکن آل والا پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں. تو جی چلتے ہیں اور کل ملتے ہیں ایک نیا اور فریش ولاگ کے ساتھ. اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، اپنے زمان میں رکھے، زندگی صحت کے ساتھ رکھے. اللہ حافظ.